آپ نے کہا کہ جو صورتحال ہے تحریک لبیک پاکستان کا جو احتجاج تھا اس کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا اس میں آپ نے قتل عام کا لفظ استعمال کیا. ظاہر ہے آپ الفاظ کی حرمت سے پوری طرح سے آشنا ہے. اتنا سخت لفظ آپ کو کیوں استعمال کرنا پڑا؟ کیا صورتحال ہے؟ ایک تو کوکب بھائی آپ کے بھی اسی دشت میں زندگی گزری ہے اور میری بھی. کچھ تو ویڈیوز براہ راست آئیں موصول ہوئیں، وہ تو ایسی تھیں جو کہ ہم دکھا بھی نہیں سکتے، ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے، پلے بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ ہے کہ بہت ہی خونی مناظر ہیں، خوفناک مناظر ہیں. نمبر 1. نمبر 2، پھر ظاہر ہے خبر بھی دینا ہوتی ہے اور الفاظ کا چناؤ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے. پھر آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا لاہور میں. لیڈر آف اپوزیشن معین قریشی صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا. اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ لفظ آن دا ریکارڈ فلور آف دا ہاؤس استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قتل عام ہوا، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ 280 کا نمبر دیا، انہوں نے 280 کیجولیٹیز کا کہا ہے، اور تقریباً 1600 سے زیادہ زخمیوں کا انہوں نے بتایا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آلموسٹ جو ان کے پاس ہے کہ 2 لاکھ کے قریب آنسو گیس کے شیل اور بلٹس جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، استعمال کیے گئے ہیں. یہ سارے کے سارے وہاں سے آفیشلی انہوں نے ایک انتہائی ریزنیبل جو ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہوتا ہے بلکہ وہاں کہا ہے. اور انہوں نے آج پنجاب اسمبلی میں پنجاب حکومت سے اس کی رپورٹ مانگی ہے کہ ہمیں بتایا جائے. تو آج جو رپورٹ، آج جو جواب تھا گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ابھی تک ہم اعداد و شمار اکٹھے کر رہے ہیں، ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فیگرز ابھی تک موصول نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے پھر آج ٹائم لیا. پھر انہوں نے اپوزیشن نے وہاں سے بائیکاٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جو اپوزیشن جماعتوں کے سربراہ ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا ہے. اور پھر جو ہیں اپوزیشن کے ہی ہیں، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں راجہ عباس صاحب سینیٹر، انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. تو جو فیلڈ میں موجود ہیں کچھ جرنلسٹ، میری ان سے بات ہوئی ہمارے دوستوں سے جو فیلڈ میں موجود تھے، انہیں یہ کہہ دیا گیا تھا بالکل اسی طریقے سے جیسے 26 نومبر کی رات ان کو بتایا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور میڈیا پرسنز کو بلا کے کہا گیا کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے. تو کل بھی یہی ہوا مرید کے میں بھی، کہ کل بھی میڈیا پرسنز کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے آگے پیچھے ہو جائیں اور کچھ خطرناک ہو سکتا ہے. اس لیے یہ تقریباً کل یہ آپریشن تو ہوا صبح تقریباً 3-4 بجے کے قریب سٹارٹ ہوا، لیکن اس کی اطلاعات 9-10 بجے ہی آنا شروع ہو گئی تھیں، اور ایگزیکٹ وہی پیٹرن تھا جو کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں تھا، اور ٹیم بھی آلموسٹ وہی تھی. اور ہم نے اس کے بعد دیکھا بھی، پھر اسلام آباد کے آئی جی وہاں پہ نظر آئے، اپنے ویلڈن کا انہوں نے بہت ہی اپریشیٹ کیا اپنے افسران کو. پھر اسی طریقے سے محسن نقوی صاحب ہمیں نظر آئے آپریشن سے پہلے وہاں پہ وزٹ کرتے ہوئے. پھر آئی جی پنجاب جو ہیں وہ وہاں پہ نظر آئے، اور انہوں نے پھر لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی نے یہ بھی بتایا کہ رحیم یار خان تک سے جو ہے وہ پولیس لائی گئی تھی، اور رینجرز تھی، فورسز تھیں، وہ سب کے سب. پھر ڈرون وہاں پہ دیکھے گئے، ڈرون کے ذریعے نگرانی ہو رہی تھی. اور اس سے پہلے جب یہ لاہور سے نکل رہے تھے شیخو پورہ کے پاس، وہاں پہ پھر ایک ہیلی کاپٹر کو بھی دیکھا گیا. تو اس طریقے سے یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک ایونٹ ہو رہا تھا، اور اس کو ہم فالو کر رہے تھے. اور جو ایک انفارمیشن ہوتی ہیں، سورسز ہوتے ہیں جرنلسٹ کے، اس کو ہم اویل کر رہے تھے، اور اسی کے اکارڈنگلی پھر ہم رپورٹ کر رہے تھے. صاحب جب انہوں نے کال آف کرنے کی بات کر دی تھی، سعد رضوی صاحب کے بیانات بھی ہیں اور وہ کہہ رہے تھے، وہ پولیس سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، تو آپ کے خیال میں حکومت کے پاس ایسی کیا موٹیویشن تھی کہ ان کو کریک ڈاؤن ہی کرنا تھا؟ یہی اصل مسئلہ ہے، کیونکہ پھر اسٹیٹ سے مسلسل اعلانات ہوئے، اور اسٹیٹ سے ان کی لیڈرشپ اعلان کر رہی تھی کہ پہلی ٹیم گئی ہے مذاکرات کے لیے، وہ واپس نہیں آئی، دوسری گئی ہے اس کو واپس نہیں آنے دیا. پھر یہ بھی اشور کیا گیا کہ جو بھی وہ آ کے ہمیں کہیں گے ہم وہی اناؤنس کریں گے، اور اس کو ہم آنر کریں گے ان کے ایگریمنٹ کو جو بھی آپ کے ساتھ معاملات طے ہوں گے. لیکن اس کو نہیں کیا گیا جی، اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا، اور اس کے جواب میں آپریشن کی تیاریاں ہمیں بھرپور اس وہاں پہ نظر آئیں.
ایک چیز کیونکہ میں نے لال مسجد بھی کور کی ہے اور لال مسجد آپریشن پہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، ہم ادھر ہی تھے اور اندر مذاکرات چل رہے تھے، چودھری شجاعت صاحب، اعجاز الحق صاحب اور بہت سارے جید لوگ جو ہیں وہ لال مسجد کے اندر گئے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی جو مولانا غازی تھے وہ ان کے ساتھ ساری باتیں طے ہو گئی تھیں، انہوں نے خواتین اور بچوں کو بھی نکال دیا تھا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ راجن پور جو ان کا گاؤں تھا آبائی، وہاں پہ ہیلی پیڈ تک تیار ہو گیا تھا، اور بہت خوش تھے کہ یہاں سے یہ نکل جائیں گے، لال مسجد اور مدرسہ ویکیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اکارڈنگلی چلا جائے گا جو بھی قانون کے تحت جو بھی ہو سکتا ہے۔ اور لیکن جیسے ہی یہ باہر آئے، کیونکہ وہاں پہ پریس کانفرنس کے لیے ہم سب تیار تھے، بیٹھے تھے، منتظر تھے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر یہاں تک کہ وہ بھی موجود تھے، تو سب منتظر تھے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اور ایک اچھی خبر ہے۔ لیکن وہ ابھی بیٹھے ہی تھے مائک کے سامنے کہ پہلا وہاں پہ گولی چل گئی اور کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ آپریشن سٹارٹ ہو گیا تھا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ نہیں جی بگ باس نہیں مانے، اور وہاں سے اپروول نہیں ہوئی، اور اس میں کیونکہ ادھر تو بیٹھے تھے نچلے رینک کے، لوور رینک کے، لیکن 2 اسٹار تک موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ باس، بگ باس یعنی کہ پریزیڈنسی سے اس وقت پرویز مشرف صاحب تھے، تو وہ اپروول نہیں ہوئی، لہٰذا آپریشن ہی ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے یہی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا حل بات چیت سے نہیں نکالا جاتا، بلکہ طاقت استعمال کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ گولی۔ یہ ہم مسلسل یہ تواتر کے ساتھ 26 نومبر کو بھی یہی ہوا، اس سے پہلے 25 مئی کو بھی یہی ہوا تھا، پھر 9 مئی تو ایک اور طرح کا ایک ایونٹ تھا، تو یہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ یہی اعتراض جو ہے وہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں بھی، کہ وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ بات چیت کیوں نہیں کرتے، آپ بھارت کے ساتھ جنگ بندی کر سکتے ہیں جنگ کے دوران ہی، اور اسرائیل کے ساتھ بھی آپ کا پیس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اس کو بھی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ قریب ہی آپ کے افغانستان ہے، وہاں ان سے کیوں نہیں بات کرتے؟ تو یہ بیہائنڈ دا سین کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ شاید یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سوٹ کرتی ہیں کہ انریسٹ زیادہ سے زیادہ ہو۔ صابر، آپ نے جو لال مسجد کی طرف اشارہ کیا، اور ظاہر بعد میں آنے والے حالات اب واقعات نے ثابت کیا کہ وہ توجہ ہٹاؤ مہم کا حصہ تھی، کیونکہ لا اینڈ موومنٹ چل رہی تھی، تو اس دفعہ جو ہے اس میں بھی کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کچھ ڈسٹریکشن والا معاملہ ہے، تو یہ توجہ ہٹاؤ مہم کا حصہ ہے یا توجہ دلاؤ مہم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، کہ کسی کی طرح توجہ اس طرف دلائی جائے کہ دیکھیں ہمیں کن حالات کا سامنا، اور سائملٹینیسلی اس وقت ایجپٹ میں ایک اجلاس چل رہا تھا۔ آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ آپ کا 100% آپ نے درست اشارہ کیا، لیکن پتہ آپ کو بھی ہے اور سننا آپ مجھ سے چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے اصل کہانی ہی وہ ہے۔ میرا اس پہ ٹیک یہ ہے، انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور آپ اس کی انڈر ٹیکنگ دے چکے ہیں، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اوپن ٹیبل پہ لے کے آئیں، پارلیمان آپ کے پاس موجود ہے وہاں پہ لے کے آئیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے وہاں لے کے آئیں، آپ کے پاس ملٹری سائڈ پہ جی ایچ کیو موجود ہے، کور کمانڈرز کا فورم موجود ہے، وہاں لے کے آئیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیڈ کوارٹر وہاں پہ فورم موجود ہے، وہاں پہ ایئر چیف، نیول چیف، وہاں پہ ملٹری لیڈرشپ کو اکٹھا کریں۔ اگر آپ سول لیڈرشپ کو نہیں لانا چاہتے اس میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بات آپ نے ہی کرنی ہے اور یہ معاملات آپ نے ہی طے کرنے ہیں، تو بالکل کریں، بھلے کر لیں، لیکن اس کو کسی نہ کسی فورم پہ لے کے آئیں۔ اور دوسرا یہ کہ شہباز شریف نہ آپ نے بنایا، نہ میں نے بنایا، نہ عوام نے بنایا، یہ آپ نے خود ان کو ایک فارم 47 دے کے ان کو گورنمنٹ دی ہوئی ہے، اور آپ کم از کم ان پہ یہ اعتبار کر لیں۔ آپ کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ان پہ اعتبار کر لیں، رانا ثناء اللہ ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، کم از کم ان وزیروں پہ یہ اعتبار کر لیں۔ ایک جو محدود فورم ہوتا ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل فورم ہے، اس پہ آپ کی ملٹری لیڈرشپ بھی ہے، آپ کے انٹیلیجنس چیف بھی آتے ہیں اس میں، سول، تو وہاں بیٹھ کے بات کر لیں۔ کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جی، جنرل باجوہ صاحب جب آئے تو
ان کے ساتھ جب پہلا انٹریکشن ہوا ہمارا، تو اس میں کیونکہ میں تقریباً آپ کو بتا دوں کہ 2000 سے میں اسلام آباد میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور پرویز مشرف صاحب سے لے کے تو جنرل عاصم منیر صاحب تک ان سب کے ساتھ انٹریکشن رہا اور بہت کلوز رہا، اور ایم اوز کی بھی میٹنگ اٹینڈ کی، ڈی ڈی آئیز کی بھی کی، سب کچھ بریفنگ۔ تو پہلے جنرل باجوہ تھے آرمی چیف جنہوں نے اس کارڈ کو اوپن کیا، اور انہوں نے اپنی پہلی ہی بریفنگ میں اسرائیل کی خوبیاں گنوائیں، اور وہ خوبیاں یہ گنوائیں، ہم اس وقت ہنس بھی رہے تھے کہ اسرائیل کے پاس جو زرعی سائٹ پہ بہت ہی ان کے پاس ریسرچ بہت ہے ایگرو سائٹ پہ، تو ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلی، تو میں نے کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ پتا تھا این اے آر سی اسلام آباد میں کوریا سے ایک عرصے سے ٹیم آ کے بیٹھی ہے ایکسپرٹس کی، وہ کہتے ہیں ہمیں کام ہی نہیں دیتے، ہم زرعی تحقیق کے لیے آئے ہوئے ہیں، چائنا آپ کا پڑوسی ہے، وہاں پہ زرعی تحقیق وہاں پہ بہت ہو رہی ہے، آپ اس سے استفادہ کر لیں، لیکن اسرائیلی کیوں؟ تو وہاں سے یہ پھر جتنی بھی میٹنگز ہوئیں، ہماری بریفنگ ہوئی جناب باجوہ صاحب سے، خواہ وہ محدود لیول پہ تھیں یا زیادہ تھیں، اس میں اگر آپ 3 پوائنٹ کامن لیں تو ان میں سے ایک اسرائیل ہوتا تھا، اور ایک اسرائیل ہوتا تھا اگر 3 پوائنٹ ہر بریفنگ میں کامنلی انہوں نے ڈسکس کیے۔ تو اس لیے یہ پروجیکٹ تو وہاں سے سٹارٹ ہو چکا تھا جناب باجوہ صاحب سے، اور اگر جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کے درمیان بالکل یہ درست ہے کہ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت ایزیلی ہینڈل ہو جائیں گے، اور کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک نان پروفیشنل پولیٹیشین ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب ایزیلی ہینڈل ہو جائیں گے۔ لیکن جب یہ بات ہم پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ابھی گورنمنٹ لیول پہ یا ہمارے ہاں تو کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی، اور دیر از نو چینج، جو ہماری پالیسی ہے وہی ہے 1967 کی پوزیشن پہ، اور یو این ریزولوشن کی پوزیشن پہ ہم کھڑے ہیں، 2 نیشن اسٹیٹس، اور وہ ریاست جو 1967 میں تھی فلسطین، اس پہ کھڑے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے کوئی چینج نہیں ہے۔ تو یہ ادھر سے یہ وائبز آتی تھیں، اور جب پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا تھا آتے تھے تو وہاں پہ کچھ اور ہوتا تھا۔ تو اس لیے لیکن جناب باجوہ صاحب تسلسل کے ساتھ اس پہ کام کرتے رہے، اور لیکن جب ان کو میرا خیال ابتدائی سالوں میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دال گلنے والی نہیں ہے، اور شاید اسی لیے انہوں نے پھر آپ اگر ریکال کریں تو خواجہ آصف صاحب کو بلا کر کہا کہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا تیاری کریں۔ پھر شہباز شریف صاحب کو کووڈ کے دنوں میں جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا، لاسٹ فلائٹ پہ شہباز شریف صاحب پاکستان لینڈ کیے، اور اس میں انہوں نے وہاں پہ جا کے ایک سپیچ بھی دی، بند کمرے میں بیٹھ کے، ایک پریس کانفرنس نہیں تھی بلکہ وہ سپیچ تھی ایک لیڈر آف دی ہاؤس کے طور پہ۔ لیکن پھر آ گیا کووڈ، اور کووڈ آیا تو پھر ان کا خیال تھا کہ اب کووڈ آ گیا ہے اور یہ ویسے ہی گورنمنٹ اسی کی نظر ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی وہ نظر ہونے کے بجائے اس کو بوسٹ مل گیا، اور وہ ایک رول ماڈل بن گیا پاکستان کا جو سارے کا سارا نظام تھا۔ تو وہ چیزیں پھر لنگر آن ہوتی گئیں، اور یہ معاملہ پھر پیچھے کی طرف چلتا گیا، لیکن یہ موجود تھا تھنک ٹینکس میں۔ پھر ایک اور بھی ہوا، پھر ایک تھنک ٹینک بنایا گیا، اور وہ تھنک ٹینک ابھی تک کام کر رہا ہے، اور اس تھنک ٹینک کے جو روح رواں ہیں وہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد آلموسٹ 2 دفعہ اسرائیل کا وزٹ بھی کر چکے ہیں، اور کیونکہ 2 ڈیلیگیشن گئے ہیں، دونوں میں وہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ میری بھی کبھی کبھی ہیلو ہائی ہو جاتی تھی، کیونکہ ہماری ہی وہ برادری سے ہیں، جرنلزم سائڈ سے ہیں، تو اس لیے چیزیں تو پتہ لگتا رہتا تھا۔ تو یہ ایک چل رہا ہے پروسیس، تو اسی لیے میں انہی کی بنیاد پہ، اور جنرل عاصم منیر صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کی یہ پالیسی جو ہے وہ کنٹینیو رکھی ہوئی ہے۔ یہ اگر ایک نقطہ آپ سمجھیں کہ جنرل باجوہ صاحب کا کوئی ایک نقطہ جو آگے لے کے وہ چل رہے ہیں، تسلسل ہے، تو وہ یہی پالیسی ہے، اس پالیسی کو لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں،
اور اسی لیے یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا۔ صابر یہ بتائیے کہ آپ نے آج ایک اور بات کہی کہ ایکسٹینشن پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگ جانی چاہیے، اور میں 100% اس بات سے متفق ہوں، کیونکہ میں کسی شخص کے تناظر میں بات نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ نے ہم نے لیڈرشپ رولز میں بھی کام کیا ہے، اور ایک لیڈر کی سب سے جو اچھی کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی لیگیسی چھوڑے، اپنے ادارے میں دیگر لیڈرز کو پیدا کرے۔ تو جب آپ ایکسٹینشن کرتے ہیں تو آپ اپنے ادارے پر ہی عدم اعتماد کرتے ہیں، تو چاہے جوڈیشری ہو یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا فوج ہو۔ پاکستان میں فوج کا جو طریقہ کار ہے، جس طرح سے کام ہوتا ہے اور جتنی ان کی پاور ہے، آپ کے خیال میں یہ اس کی آپ صورت گری کیسے کریں گے؟ ممکن کیسے ہوگا اس طرح کی کوئی پابندی لگانا؟ آپ کے ذہن میں کوئی اس کا روڈ میپ ہے؟ دیکھیں، جب میں کہتا ہوں نا جی ایکسٹینشن، یہ ہر طرح کی ایکسٹینشن پہ پابندی لگنی چاہیے اکراس دا بورڈ، یہ صرف ایک عہدے کے لیے نہیں، تمام عہدوں کے لیے۔ اگر آپ اپنا ادارے مضبوط ہیں تو پھر ادارے مضبوط ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان آتے جاتے رہتے ہیں اور بہ جاتا رہتا ہے اور گزرتا رہتا ہے۔ وائس آف امریکہ کیوں مضبوط ہے، بی بی سی کیوں مضبوط ہے، اور یہ پرائیویٹ ادارے ہیں نا، یہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کبھی نہیں دیکھا کہ کسی ایک اینکر کی وجہ سے یا کسی ایک بندے کی وجہ سے وہ ادارہ کھڑا ہے۔ نہیں، ادارہ اپنا اس کا سٹرکچر جو بیسک ہوتا ہے اس کے بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک اندر ٹریننگ کا سسٹم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 22 سال آلموسٹ، اب 25 سال، 3 سال میں پاکستان اسلام آباد سے باہر ہوں، یہ ہر نومبر آپ ذرا ریکال کرنا شروع کر دیں، نومبر سے 3 مہینے پہلے پاکستان میں یہ تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ نومبر سے آنے سے 3 مہینے پہلے یہ تماشا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایشوز، اور برننگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ نومبر آ رہا ہے تو یہ کام شروع کب ہوتا ہے؟ جولائی میں، جولائی سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا ہلکا، اور اس کے بعد پیک پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اکتوبر میں جا کے بالکل یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پاکستان کا۔ ایک انڈیویجول جو ہے وہ پورے سسٹم کو ہائی جیک کر لیتا ہے، تمام اداروں کو، تمام اسٹیٹ مشینری کو اس کے ارد گرد۔ اور دوسرا یہ کہ کیونکہ سسٹم ایسا ہے، ڈسپلن بہت زیادہ ہے، اور ون مین آرمی ہر جگہ اور ہونی بھی چاہیے، تو کوئی بھی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو آرڈر مل گیا اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور راستے میں جو رکاوٹ آنی ہے وہ دور کرنی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، آپ سپٹمبر اکتوبر آپ 22 میں چلے جائیں، سپٹمبر اکتوبر آپ 19 میں چلے جائیں، 2019، اس سے پہلے 16 میں چلے جائیں، پھر اس سے پہلے چلے جائیں جی 16 سے پہلے ہوا تھا 13 میں، ٹھیک ہے، 13 میں چلے جائیں۔ ہر جگہ کیانی صاحب ہوں، انہوں نے یہ کام کیا، راحیل شریف صاحب ہوں، انہوں نے یہ کام کیا، باجوہ صاحب ہوں، انہوں نے یہ کام کیا، اب عاصم منیر صاحب ہیں، وہی کام چل رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ حالانکہ باقی سارے ایک ٹریننگ بھی چل رہی ہے، پورے کا پورا بیچ آ رہا ہے، کور کمانڈرز ہیں، سارے ایک ہی طرح کے ہیں، تو بہت کیپیبل لوگ ہیں، کسی ایک پہ بھی انگلی نہیں۔ میں بلکہ اگلے 5 جو آفس ہیں کور کمانڈرز جنرل، ان کا سارا میں نے پروفائل میں نے دیکھا، کوالیفائڈ لوگ ہیں، اور وہ بھی اپنی ذمہ داری ہیں۔ لیکن یہ جو مینوپلیٹ کرنے کا سلسلہ ہے، مینوپلیشن کا جو کام ہے، یہ خطرناک ہو چکا ہے۔